الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلد باز بنایا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. جلد بازی کی وجہ سے غلط فیصلے کرتا چلا جاتا ہے. جلدی غصے والا بنایا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. بہت جلدی غصے میں آتا ہے، پھر غصہ بھی عقل کو کھا جاتا ہے تو فیصلے اور غلط شروع ہو جاتے ہیں. انہو کان ظلوما جہولا. اور اس کے ساتھ ان پڑھ بھی ہے، نادان بھی ہے، ظالم بھی ہے. ظلم بھی اکٹھا ہو، جہالت بھی اکٹھی ہو تو پھر غلطی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. خلق الانسان ضعیفا، پھر کمزور بھی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو کچھ جانتے ہیں بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتے بہت زیادہ ہے. یہ ساری باتیں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 200 400 1000 آدمیوں سے زیادہ جانتا ہے. ورنہ ہر انسان کتنا ہی علم میں بلند ہو، اس کا علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا، اس کی جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی. جو ہم نہیں جانتے وہ تو لامحدود ہے، جو جانتے ہیں وہ بہت محدود ہے. کچھ 100 کتابیں پڑھیں، 200 پڑھی، 1000 پڑھنے سے زیادہ کیا پڑھے گا؟ 10,000 کتابیں پڑھ لیں، اس کا وہ 100واں حصہ بھی یاد نہیں رکھ سکتا. تو جو انسان جانتا ہے کسی بھی شکل میں، تجارت کا علم، زراعت کا علم، سائنس کا علم، میڈیکل کا علم، سیاست کا علم، اور زمین کا علم، ہواؤں کا علم، پانیوں کا علم، سیاروں ستاروں کا علم، آگ پانی مٹی ہوا کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، ایٹم راکٹ کا علم، اس میں جو کچھ بھی انسان جانتا ہے یہ بہت تھوڑا جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے. تو اب اپنے اس ضعف کی وجہ سے کہ یہ خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور ہے، وکان الانسان عجولا، یہ جلد باز ہے، وکان الانسان کفورا، یہ ناشکرا ہے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ غصے والا ہے، انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل ہے. اپنی ان کمیوں کی وجہ سے اگر یہ اپنے علم پر چلے گا، اپنی عقل پر چلے گا تو ہلاکت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جیسے ہم چھوٹے بچے کو پابند کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے تابع ہو کر چلو، اپنی مرضی پہ مت چلو، اپنی مرضی پہ مت چلو. ہر ماں بچے کی پٹائی کر رہی، ہر باپ بچے کے کان مروڑ رہا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. وہ اگر آگے کہ مجھے اس کی کوئی لاجک دو تو اس کو ایک تھپڑ اور پڑے گا کہ تو ہے کون ہم سے لاجک مانگنے والا، ہم سے کوئی اس کی کوئی دلیل مانگنے والا. جو بس کہہ رہے ہیں کرتے جاؤ، ابھی تمہیں سمجھ ہی نہیں کہ تمہارا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. یہی کچھ میرا اللہ ہر بالغ مرد عورت سے کہتا ہے. جو کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، جو کہوں وہ کر دو، جسے روکوں اس کو چھوڑ دو، جس کو کہوں اس کے پیچھے لگ جاؤ، جس سے روکوں اس کو چھوڑ دو. تو جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے دلیلیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، یہ کیوں منع ہے جی، سود کیوں منع ہے، بے پردگی ہے، پردہ کیوں آ گیا جی، بے پردگی کیوں منع ہے، شراب کیوں منع ہے جی، موسیقی کیوں منع ہے جی، گانا بجانا کیوں منع ہے، جھوٹ بولنا کیوں منع ہے. تو یہ ہم کیوں شروع کر دیتے ہیں. چلو بچے اور مجھ میں تو کوئی نسبت قائم کی جا سکتی ہے کہ اس کے پاس بھی عقل، میرے پاس بھی عقل، اس کے پاس تھوڑی میرے پاس زیادہ، تو کوئی نسبت قائم ہو جاتی ہے. لیکن بندے اور رب میں کیا نسبت قائم کی جا سکتی ہے؟ یہ بندہ ہو کر اللہ سے دلیلیں مانگتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، مجھ سے مثالیں مانگتا ہے اور خود اپنی تخلیق بھول گیا.
کہ تمہیں یاد نہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تمہیں یاد نہ ہو تو میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں، میں نے تمہیں ایک گندے پانی سے بنایا تھا۔ آج تم کہتے ہو لاجک کیا ہے، اللہ کے اس حکم کی وجہ کیا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں، تمہاری اصل بتاؤں، اس سے بھی پہلے بتاؤں، واللہ خلقکم من تراب، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا، پھر کیا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفہ بنایا، پھر کیا کیا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے علقہ بنایا، جونک بنایا، پھر کیا کیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑا بنایا، پھر کیا کیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس لوتھڑے میں نے ہڈیوں کو پرویا، پھر کیا کیا، فقصونا العظام لحما، ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، رگوں کو اس میں بسایا، خون کو دوڑایا، ایک بڑا پیچیدہ نظام تیرے اوپر چڑھایا، پھر کیا کیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر گوشت کے اوپر کھال کو چڑھایا، اس پر آنکھیں بنائیں، کان بنائے، ناک بنایا، نتنے بنائے، اور ہونٹ بنائے، جبڑے بنائے، اور ٹھوڑی بنائی، ماتھا بنایا، سر بنایا، بال بنائے، اور اندر میں آلات لگائے، زبان میں ذائقے کو چکھنے کے لیے 3000 سوراخ بنائے، کانوں کو میں سننے کے لیے 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، آنکھوں میں دیکھنے کے لیے 26 کروڑ بلب لگائے، پھر تیرے اندر 72,000 کلومیٹر لمبی خون کی رگوں کو بچھایا، ایک آدمی کے خون کی رگوں کو نکال کر زمین کے گرد لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں، یہ 5 فٹ کے جسم میں 72,000 کلومیٹر کا سفر چل رہا ہے، جس میں اللہ خون کو دوڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، واپس لا رہا ہے، دل میں لا رہا ہے، نکال رہا ہے، رگوں میں پہنچا رہا ہے، جگہ 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 اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ کتنے 10 کروڑ کھرب سے انسانی جسم، 10 کروڑ کھرب سیل، یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے، سائنسدانوں کا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 10 کروڑ کھرب سیل سے میرے جسم بنایا، 10 کروڑ کھرب اینٹیں لگائی گئیں میرے وجود کو بنانے کے لیے، ہر سیل میں ایک جہان قائم ہے، ایک دنیا آباد ہے، اسے بنانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، سنبھالنے والا اللہ، توڑ پھوڑ کو مرمت کرنے والا اللہ، ریپلیسمنٹ کرنے والا اللہ، ایک مر گیا دوسرا اس کی جگہ لگاؤ، ایک خراب ہو گیا دوسرا سے اس کی جگہ لاؤ، یہ سارے نظام ایک انسان میں، اور 5 ارب انسان ہیں، ان کے اپنے اپنے نظام ہیں، پھر چوپائی ہیں، 2 پائے ہیں، اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، بل کھانے والے، غرانے والے، جھپٹنے والے، چھپنے والے، سامنے آنے والے، گوشت کھانے والے، اور ہڈیاں کھانے والے، گھاس پھوس کھانے والے، یہ اتنی کائناتی شکلیں ہیں، ہر شکل پر اللہ بغیر خطا کے نظام چلا رہا ہے، یہ میرا تیرا اللہ ہے، اس اللہ کو کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے، یہ کیوں منع ہے، یہ کیوں منع ہے، پاگل دیوانہ، تو میرا اللہ کر تو یہ یاد ہے، تو میں بتاؤں میں تمہیں کہاں سے پیدا کیا تھا، ایمان سے، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، کھال، آنکھیں، نین، نقش، پھر تیرے اندر روح کو ڈالا، تیرے اندر روح کو پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ انہیں جسم میں حرکت شروع کی، 5 مہینے ماں کے پیٹ میں تم زندہ رہے، ایک سانس بھی نہ لیا، ایک دفعہ سانس لے لے بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے گا، اور باہر آ کر 5 منٹ سانس نہ لے تو مر جائے گا، وہاں 5 مہینے سانس کے بغیر زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، غذا جا رہی ہے، اس گندگی باہر نکل رہی ہے، اور اس کو ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر وہ مچھلی کی طرح تیر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہاں پانی میں 5 منٹ ڈوب جائے تو مر جائے گا، ماں کے پیٹ میں 5 مہینے پانی میں زندہ رہتا ہے، مچھلی کی طرح زندہ رہتا ہے، سانس بھی نہیں لیتا، باہر آتے ہی لیڈی ڈاکٹر زور لگاتی، سانس یہ روئے، جو ہی روتا ہے اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، اور اللہ کا غیبی نظام اس کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ مشتخاک، یہ گندا انسان یہ کہتا اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، ہاں تو یہ اپنی اس تھوڑے علم کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ میرے بھائیوں راستوں سے بھٹکتا ہے، اور گرتا ہے، اور گرتا ہے، اور گرتا ہے، اور پھر جو ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل سافلین کے جا کر وادیوں میں، جوڑوں میں جا کر گرتا ہے، حالانکہ اللہ نے جب بنایا تھا تو
تو اللہ نے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے بندے تیرے جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں، تو سب سے حسین ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے۔ ہاں جب تو اللہ کی شریعت کو توڑے گا، حکموں سے منہ موڑے گا، اللہ سے ٹکرائے گا، نافرمانی پر اتر آئے گا اور اللہ کے حرام کو حلال کر دے گا، اور تو اللہ کی نافرمانیوں پہ دلیر ہو جائے گا اور اللہ کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں تمہیں ذلتوں اور پستیوں کے گٹر میں جا کے گرا دوں گا، پھر تو اسفل سافلین میں سب سے بدترین بنے گا، سب سے گندا، سب سے حقیر بنے گا۔ پھر دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جو تیرے سے اچھا نہ ہو، سور خنزیر بھی تجھ سے اچھے ہو جائیں گے، کہ وہ روزانہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے ناپاک ہو کر، اور تو انسان ہو کر اپنے رب کو بھلایا۔ اس نے تجھے فجر پہ اٹھایا، تو نے کہا میری آنکھ نہیں کھلتی، اس نے تجھے عشاء پہ بلایا، تو نے کہا میں دکان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اس نے تمہیں ظہر پہ بلایا، تم نے کہا میرے گاہکوں کا وقت ہے، اس نے تمہیں عصر پہ بلایا، تو نے کہا میری گاہکی زیادہ ہو گئی ہے، اس نے مغرب پہ بلایا تو کہا اب میں سارا پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اب میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ سارا دن تو نے نافرمانی کی، جب کھانے کا وقت آیا تو تیرے آگے بھی اس نے گرم روٹی کو رکھا، گرم سالن کو رکھا، ٹھنڈے پانی کو رکھا، جب تو سونے لگا تو اس نے نیند کی دیوی کو تیرے چرنوں میں بھیج دیا، اس نے آ کر تیرے اوپر نیند کو طاری کر دیا، اور جب تو بیدار ہونے کا وقت ہے تو تیرے لیے سورج کو نکال دیا، تو فجر کی نماز پڑھے بغیر اٹھا، اللہ نے تیرے ٹانگوں کو شل نہ کیا، تو سارا دن گالیاں دیتا دیتا سویا، اللہ نے تیری زبان پہ فالج نہ گرایا، سارا دن تو ان آنکھوں سے عورتوں کو دیکھتا دیکھتا سویا، اللہ نے تیری آنکھوں میں تیر نہ گاڑے، سارا دن عورتیں بے پردے اس مال روڈ پہ پھرتی رہیں، اللہ نے ان کے چہروں کو خراب نہ کیا، بگاڑا نہیں۔ آہا، میرا رب کہتا ہے انی والجن والانس فی نبأ عظیم، میرے بندو تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا میں نے کیا، تم بندے کسی اور کے بن گئے، ارزق و یشکر سوائی، رزق میں نے دیا، شکر گزار کسی اور کے ہو گئے، اور کیا ہوا؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، تم سارا دن مری میں مٹر گشت کرتے رہے، ایک سجدہ بھی نہ کیا، پھر بھی میں نے اپنی رحمتوں کو تم پہ اتارا، اپنے فضل کو اتارا۔ وَإِنِّي أَقْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، جب رات آئی تو میں نے تجھے ایسے سلایا جیسے سارا دن تو میری فرمانبرداری میں دن گزار کے رات کر رہا ہے، تجھے نیند دے دی، تجھے آرام دے دیا، تیرے پیشاب کو نکالا، تیرے پخانے کو نکالا، تو سویا، تیرا دل کو دھڑکاتا رہا، تیرے پھیپھڑوں کو چلاتا رہا، تیرے نظام کو چلاتا رہا، تو سویا، تیرا رب نہ سویا۔ ہاں تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاٹھے نال پریت۔ او بھائیو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے غلط علم سے واپس آ جاؤ، اپنے غلط تجربات سے واپس آ جاؤ، یہ دھوکے کا جہان ہے، حقیقت کا جہان آگے ہے۔ میں اپنی عقل سے متاثر ہو کر چلا، میں اپنے تجربوں سے متاثر ہو کر چلا، تو میں نے مری کے باغ و بہار کو حقیقت سمجھا، میں نے مری کی رونقوں کو حقیقت سمجھا، میں نے یہاں کے پیسے کے اکٹھے ہونے کو حقیقت سمجھا۔ جس اللہ نے مری کے پہاڑوں کو حسن بخشا اور اس کو پانی کی آبشاروں سے اسے سرسبز کیا اور بادلوں سے اس کو ڈھک کر برف کو گرایا، پانی کو برسایا، اس کے موسم کو ٹھنڈا کیا، وہ مری سمیت سارے جہان کو کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، تمہیں جو نظر آ رہا ہے دھوکہ ہے، تم جو دیکھ رہے ہو دھوکہ ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے؟ کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ تمہاری نظر کا فریب ہے، تمہاری نظر کا فریب ہے، تمہیں موسیقی میں لذت محسوس ہوتی، تمہیں بے پردہ چلنے میں اور آوارہ چلنے میں تمہیں لذت محسوس ہوتی، یہ تمہاری نظر کا فریب، تمہیں حرام مال میں لذت نظر آتی، رشوت میں، جھوٹ میں، ہیرا پھیری میں، کھوٹ میں اور سود میں تمہیں حلاوت نظر آتی، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ الحاقہ، الحاقہ، قرآن کا ایک دم سائرن بجا، الحاقہ الحاقہ الحاقہ، جیسے یہاں سائرن بجے تو کوئی ہوٹلوں میں بیٹھے گا، کوئی محفل موسیقی میں بیٹھے گا،
پھر ماؤں کو بچے بھول جائیں گے. تو یہ ایک سائرن بج رہا ہے, قرآن کی آواز آ رہی, الحاقہ 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 الحاقہ. حقیقت 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 حقیقت. ایک دم جن کے دل زندہ ہیں, آنکھیں بینا ہیں, ان پہ سناٹا چھا گیا. یہ آواز کیا ہے؟ یہ آواز اللہ کی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حقیقت حقیقت. صرف ایک لفظ آیا, ایک آیت, الحاقہ الحاقہ الحاقہ. ایک سائرن. حقیقت حقیقت حقیقت. کیا یہ مال روڈ حقیقت نہیں ہے؟ نہیں. یہ ہوٹل, یہ وادیاں, یہ کوثر, یہ حقیقت نہیں؟ نہیں. الحاقہ حقیقت کچھ اور ہے. ذہن پریشان, عقلیں اڑ گئیں. کیا ہے؟ پھر ایک دوسری آواز آئی, اس سے زیادہ شدید ہو کر, ملحقہ 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 ملحقہ. آواز میں شدت بڑھی ہوئی ہے. ملحقہ ملحقہ. کیا ہے وہ حقیقت؟ کیا ہے وہ حقیقت؟ کیا ہے وہ حقیقت؟ قلم چھوٹ گئے, گھنگرو ٹوٹ گئے, غازے ملے ہوئے رہ گئے, رنگ سرخیوں کے باوجود پیلے پڑ گئے, تھرکتے بدنوں پہ سناٹے چھا گئے. آوارہ بہکتے قدم وہ لڑکھڑانے کی بجائے خوف زدہ ہو کر ایک دم بخود ہو گئے, ساکت ہو گئے. ملحقہ ملحقہ ملحقہ. ایک آواز ہے جو تیز ہو گئی. پتہ بھی ہے حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. پھر خوف تاری آواز بند ہو گئی, آواز بند ہو گئی. ابھی تک حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا جا رہا, حقیقت کی آواز لگ رہی. اچانک تیسری دفعہ آواز آئی اور پہلے سے زیادہ خوفناک ہو کر آئی. وما ادراک ما الحق. ہر دفعہ لفظ بڑھ رہا ہے, الحق. آواز میں شدت پیدا ہوئی, ایک لفظ بڑھا, ملحقہ. ما بڑھا, ملحقہ. پھر آواز میں اور شدت پیدا ہوئی اور ایک پورا جملہ بڑھا, وما ادراک وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ. اس آواز میں اتنی کڑک تھی کہ اگر یہ دنیا امتحان کی نہ ہوتی تو اس آواز کو سن کر مری کے پہاڑ ریت بن چکے ہوتے, پانیوں کو آگ لگ جاتی, برف پگھل جاتی, انسان خشک پتے کی طرح ہواؤں میں بکھر جاتے. پر یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں نکاح بھی ہے, زنا بھی ہے, یہاں نماز بھی ہے, چھوڑنا بھی ہے, ظلم بھی ہے, عدل بھی ہے, شراب بھی ہے, دودھ بھی ہے, حلال بھی ہے, حرام بھی ہے, سچ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, تقوی بھی ہے, بدماشی بھی ہے, موسیقی بھی ہے, قرآن بھی ہے, ماں باپ کی اطاعت بھی ہے, نافرمانی بھی ہے, نظروں کی آوارگی بھی ہے, نظروں کو جھکانا بھی ہے. یہاں امتحان ہے. دیکھنے والا نہ سویا ہے, نہ اونگا ہے, نہ تھکا ہے, نہ غافل, نہ جاہل. وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. یہ پتہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مری والو, تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کیا ہے. وما ادراک لفظی ترجمہ تمہیں کیا خبر, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ عربی زبان میں دو صیغے تعجب کے استعمال ہوتے تھے, ما افعلہ و افعل بہ, ما احسنہ و احسن بہ. قرآن نے ایک تیسرا لفظ تعجب کا عربی زبان میں زیادہ فرمایا, وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے مری والو تم جان بھی نہیں سکتے حقیقت کیا ہے, تم معلوم کر نہیں سکتے حقیقت کیا ہے, چونکہ جن آنکھوں سے وہ نظر آتی ہے اس پر شہوتوں کے پردے آ چکے ہیں, اور جن آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو اس سے تمہیں نظر نہیں آ سکتا. حقائق دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں, مری کے پہاڑ سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں, دل کے کانوں سے حقائق کی آواز سنا جاتا ہے, اور سر کے کانوں سے آدمی موسیقی سنتا ہے. وہ حقیقت کے سر نہیں سن سکتا,
وہ حقیقت کی چنگاڑ نہیں سن سکتا۔ یا اللہ پھر تو ہی بتا کیا ہے۔ وما ادراک ما الحق، وما ادراک ما الحق۔ کاش، ہائے میرے بھائیو، جیسے ہماری نسل نے انگریزی پڑھی، تھوڑا سا عربی سیکھ تو لیتے، اتنی تو سیکھ لیتے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اگرچہ اتنے سے کام نہیں بنتا، پر چلو دال دلیا تو ہوتا۔ یہ تو جانتے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ کہتا الحق تو قدم قدم کیا دل بھی کپ کپ آ جاتے ہیں۔ ما الحق وما ادراک ما الحق، انسانیت کو حیران خوف زدہ چھوڑ دیا اور عرش و فرش میں گونج اٹھی ما الحق ما الحق۔ تو سب ڈر کے کہنے گے یا اللہ تو ہی بتا کہ حقیقت کیا ہے، ہم تو اسی کو ہی حقیقت سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بتانے کی بجائے پہلے وہ اسلوب اختیار کیا جو ذہنوں میں بات کو زیادہ طاقت کے ساتھ اتارتا ہے کہ نہیں، پہلے ایک کہانی سنو، تم سے پہلے کچھ لوگوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا تھا اور میرے دھوکے کو حقیقت بنایا تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا دنیا دھوکا، انہوں نے کہا حقیقت، میں نے کہا آخرت حقیقت، انہوں نے کہا دھوکا۔ نظر ہی کوئی نہیں آتا، نظر ہی کوئی نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، تو میں کیوں اپنے عیش آرام کو خراب کروں؟ تو پہلے میں تمہیں کہانی سناتا ہوں ان لوگوں کی، ان مردوں کی، ان عورتوں کی، ان بادشاہوں کی، وزیروں کی جو تمہاری طرح میری حقیقت کے منکر ہو گئے تھے۔ بعد میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و ثمود قوم آئی تھی، انہوں نے بھی تمہارے طرح سرکشی دکھائی تھی۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ یہاں آ کر وہ آواز خاموشی ہوئی اور ایک دم کانوں کے پردے کھلتے چلے گئے، آنکھوں سے پردے ہٹتے چلے گئے، اور میرے اللہ کی آواز آئی تم سے پہلے بھی کچھ لوگ مست ہوئے تھے۔ ایک عاد تھے، ایک ثمود تھے۔ ثمود کو فرشتے کی چیخ نے کلیجے پانی کر دیے، عاد پر ہوا چلی کیبل ٹوٹ کے گر گئے ہیں۔ آج کے اخبار میں تھا ہوا چلی کیبل گر گیا، اتنے مضبوط گاڑے ہوئے، ایک ہلکی سی ہوا چلی کیبل ٹوٹ کے وہ گیا۔ شکر کرو مر نہیں گئے، اگر اس حال میں موت آتی تو اللہ کو یہ کیا جواب دیتے کہ کس حال میں مرے، کس غفلت میں مرے، کیا کرتے ہوئے مرے۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہوا چھوڑی، 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ ہوا آئی، تنکوں کی طرح اڑایا، ایسے گھومتے سر ٹکراتے ہوا میں ان کے سر پھٹ گئے، بھیجے نکل کر منہ پہ آنے لگے۔ پھر اللہ نے الٹا کے زمین پر مارا، گردنیں الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گئے۔ پھر میرے اللہ نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آ جائے۔ پھر سنو ایک اور قوم کی سنو، وجاء فرعون آیا، ومن قبلہ اس سے پہلے والے آئے، والمؤتفقات شعیب کی قوم آئی، بالخاطئہ بڑی نافرمانی کے ساتھ آئے، فعصوا رسول ربهم انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فاخذهم اخذة رابیہ تیرے رب نے انہیں پوری طاقت کے ساتھ پکڑا اور انہیں پٹخا کے زمین پر مارا۔ عاد کی قوم کے تاجر جو تھے نا ساری منڈیوں پہ چھا گئے تھے، سود بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، خیانت بھی تھی، ہیرا پھیری بھی تھا، نقلی مال بھی تھا، بناوٹی مال بھی تھا۔ جو مال روڈ پہ ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو قوم شعیب کر رہی تھی۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنسوں سے رو کر اللہ سے منوا گئے کہ یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آیا، اور اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ دنیا سے جانے کا وقت تھا، ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا، جبریل اندر آیا،
کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب کا فرمان تھا کہ میرے نبی کے دربار میں اجازت لے کے جانا، بن اجازت نہ جانا۔ تو آپ نے اجازت دی، پھر ملک الموت اندر آیا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا میرے محبوب سے، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا، اللہ کا امر ہے پورا کروں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، ایسے آنکھوں سے سوال کیا، آنکھوں سے یوں سوال کیا، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی رائے وہ ہوگی جو آپ کی، لیکن میں یہ اتنا بتا دوں کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ یہ کام اگر اس وقت نہ ہوتا تو کب کا مری زمین میں جا چکا ہوتا۔ جو کچھ مری میں گرمیوں میں ہوتا ہے اور اب تو سردیوں میں بھی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے تمہیں کمائیاں بھول جاتی، یہاں عبرت کے نشان ہوتے جو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہوتے۔ یہ کب کی مری کی زمین نگل چکی ہوتی، کب کے مال روڈ پر آگ برس چکی ہوتی۔ دعائیں دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو جاتے جاتے مسئلہ حل کروا گئے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے، یا حبیبی اے میرے محبوب میں تیری امت کو تیرے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے نبی نے کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب آپ نے یہ کہا تو جبریل بھی غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔ ختم، وحی کے سلسلے آج مک گئے، دنیا محروم ہو گئے۔ دنیا میں سب سے بڑا حادثہ ہے اللہ کے محبوب کی وفات، اس سے بڑا غم کائنات نہیں دیکھ سکتی کہ ساری کائنات سوگوار ہوئی۔ سب سے بڑی خوشخبری اور واقعہ آپ کی جس دن آپ پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ مبارک کو کائنات کا سردار آ گیا۔ ساری کائنات نے خوشیاں منائیں، اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کائنات کا تن کا آپ پر اداس اور غمگین تو رو رہا تھا، اور کبھی نہ رونے والا ملک الموت، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ اپنی موت پہ۔ جب اس نے آپ کی روح کو قبض کیا تو اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا واہ محمد۔ تو اس وقت آپ نے یہ اللہ سے منوایا کہ یا اللہ میری امت پر ایسی مصیبت نہ لانا۔ دیکھو یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہو رہا ہے، ہمیں تو بندر خنزیر بن جانا تھا۔ جب 95% نماز نہ پڑھیں، جب 100 میں 99 عورتیں بے پرد ہو جائیں، 100 میں 100 کے 100 افسر بددیانت ہو جائیں، 100 میں 100 کی 100 اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑ کے جھٹک رہی ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب زنا زیادہ ہو جائے اور کفر زیادہ ہو جائے تو قیامت آئے گی، آپ نے فرمایا قیامت کا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولاد والدین سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہے تو سمجھنا قیامت آ گئی ہے۔ جب 100 میں سے 100 کے 100 بچے ماں سے بدتمیز ہوں، باپ سے بدتمیز ہوں، تو ہمیں تو بندر بننا تھا، ہمیں خنزیر بننا تھا۔ شکر ہے صرف بمبر سے اور صرف ملک ہاتھ سے گئے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ یہ اس سے 10واں حصہ پہلی قوموں نے کیا، اور اللہ نے کہا بندر بن جاؤ۔ مچھلی کے شکار کرنے پر اللہ نے کہا بندر بن جاؤ،
माँ बाप की नाफरमानी मछली के शिकार से बड़ा जुर्म है। मौसीकी की महफिलें सजाना ये मछली खाने से बड़ा जुर्म है। नमाज का छोड़ देना, माँ बाप को तंग करना और सूद के जुल्म के बाजार गर्म करना ये मछली खाने से बड़ा जुर्म है। उन्होंने तो मछली एक दिन जिस दिन रोका था उस दिन हफ्ते को ना खाओ, उन्हें हेरा फेरी की, हफ्ते को पकड़ लेते, इतवार को खा लेते। तो उन्होंने कहा कोनू किरदतन खासीन, बंदर बन जाओ। उससे बड़े जुर्म ये उम्मत कर रही है। वो कमली वाला जाते जाते दुआ कर गया था, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना, मेरी उम्मत को बचा लेना, ऐसा ना हो कि इनके साथ वो हो जाए। तो मेरे अल्लाह ने कहा हाँ हाँ मैं तेरी आंखें ठंडी करूंगा, तेरी उम्मत। कौमें आई, कौम शुएब ने सूद झूठ हेरा फेरी का बाजार गर्म किया। अल्लाह पाक ने पकड़ा, ताकत के साथ पकड़ा। इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया। फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम सरकशी अल्लाह ने पानी में डुबोया, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में बिठाया। चंद कौमों के किस्से सुनाने के बाद अब अल्लाह कहता है हकीकत बताऊं, सांस खुश्क हो चुके हैं, सांस टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, हलक खुश्क हो चुके हैं, बदन कांप रहे हैं। अब कहते हैं या अल्लाह अब तो बता दे हकीकत क्या है, हकीकत क्या है। तो अब सुनो, अल्लाह कह रहा अब सुनो हकीकत क्या है। फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा, जब मेरा फरिश्ता सूर में आवाज फूंक मारेगा, वहुमिलतिल अर्द वल जिबाल, मरी के पहाड़ उखड़ जाएंगे, जमीन उखड़ जाएगी। फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, ये आपस में टकराकर एक ही टक्कर में रेजा रेजा हो जाएंगे। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्द दक्कन दक्का, ये सब रेजा रेजा हो जाएंगे। और ये पहाड़ कुल यंसफ़हा रब्बी नस्फा, इनको अल्लाह रूई की तरह धुन देगा, ये रूई के गाले बन जाएंगे। और इंसान कल फराशिल मबथूथ, ये पतंगों परवानों की तरह हवा में उड़ जाएंगे। वहमलतिल अर्द वल जिबाल फदुक्कता दक्कतन वाहिदा फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, आज वो दिन आ गया जिसका नाम हकीकत है। जमीन कप कपा रही है, पहाड़ लरज रहे हैं, आसमान थर थरा रहे हैं, सूरज अंधा हुआ चाहता है, चांद बेनूर हो चुका है, तारे टकरा चुके हैं, शेर धाड़ना भूल चुके हैं और हाथी चिंगाड़ना भूल चुके हैं, सांप फुंकार भूल चुका, हुस्न वाले नाजो अंदाज भूले, बुलबुल नगमा भूली, कोयल कूक भूली, बादशाह शाहियां भूले, वजीर वजारत भूले, ताजर तिजारत भूले, जिम्मेदार ज़रात भूले, ताकतवर के नशे उतर गए ताकत के। सारी कायनात हैरान परेशान उकाब की उड़ान गई। तख्त गए, ताज गए, मुल्क गए, माल गए, महल गए, हुर गए, कसूर गए, सेहरे गए और ढोल गए, बताशे गए, मिरासी गए, घुंघरू गए, नाच गए, नाचने वालियां गई और आवाज तेज होती जा रही, तेज होती जा रही, तेज होती जा रही। फइज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा फइज़ा जाअत साखा हल अताका हदीसुल गाशिया अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। आवाज तेज हो रही, तेज हो रही, तेज हो रही। हाय हाय, आग लगी जंगलों को, आग लगी पानियों को, आग लगी धरती को, आसमान टूटने को हुआ, जमीन फटने को ही। इंसान एक मौत मरे, जिन भी मरे, इंसान भी मरे, छोटे भी मरे, बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, छोटे बच्चे दूध पीते भी मरे। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, दूध पिलाने वालियां माएं जो बच्चों को लोरियां दे रही थी, ऐसे उठाकर बच्चे को फेंकेंगी जैसे गंदगी की टोकरी को फेंका जाता है। पर आज ना बच्चा बचेगा, ना मां बचेगी, ना बेटा बचेगा, ना बाप बचेगा, ना शाह बचेगा, ना गधा बचेगा। जमीन पर मौत ने सारी मुकम्मल फतह हासिल पाई। फिर पहले आसमान की शामत आई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातों आसमान जेरो जबर हो गए। फिर अर्श के फरिश्ते धड़म से गिरे और मर गए। फिर अल्लाह की आवाज है जिब्रील मर जाए, मिकाईल मर जाए, तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह जिब्रील मिकाईल को तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उसकुत फकत कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, जब मेरे अर्श के नीचे सब ने मरना है, कोई नहीं बच सकता। हकीकत क्या है? हकीकत बता रहा हूं, जो अल्लाह ने बताई वो बता रहा हूं। फिर अल्लाह कहेगा मिकाईल मर जाए, इसराफील मर जाए,
سور ہوا میں اڑتا ہوا جا کر عرش سے لگ گیا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اسرائیل کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت مت مت، مر جا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. کاش کوئی دیکھنے والا ہوتا، پر کون دیکھے سوائے اللہ کے. یہ دیکھو ملک الموت مرا پڑا ہے اور اللہ عرش پر بلا شرکت غیر اعلان کرتا ہے من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر تیسری دفعہ کہے گا کوئی ہے میرا شریک، سامنے آؤ. پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس و سلام و مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، وہ حسن پہ نازاں، وہ مال پہ نازاں، وہ ملک پہ نازاں، وہ ہوٹلوں پہ تکبر کرنے والے، وہ جوانی پہ تکبر کرنے والے، وہ اپنے حسن و جمال پہ تکبر کرنے والے، اپنی گاڑیوں کا تکبر کرنے والے، وہ ہوٹر کے تکبر کرنے والے، وہ لہراتے جھنڈوں پہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے. میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، انتظار کرو. وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان لیران لیران ہوا. والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ گئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا میرے آپ کے سروں پر آ گئے اور اللہ نے قبروں سے زندہ کیا. یوم نسیر الجبال، مری کے پہاڑ ہٹ گئے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین میدان چٹیل بن گئی. وَحَشَرْنَاهُمْ، میں نے تمہیں زمین کی رگوں سے نکالا اور تمہیں زندہ کیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، میں نے کسی ایک کو پیچھے نہ چھوڑا، کیونکہ لقد احصاہم، میں نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. وعدہم عدا، میں نے ایک ایک چیز کو گنا ہوا تھا. آج تم سارے میرے پاس آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ہاں ہاں دیکھ رہے ہو، آ گئے ہو. یہ ہے وہ حقیقت، حقیقت سمجھ رہے ہو؟ حقیقت، آج وہ حقیقت آ گئی، پردہ چاک ہو گیا. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا، آج تم میرے سامنے آ گئے. لقد جئتمونا، آج تم میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہو، تم آ چکے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جس سے میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، آج میں نے تمہیں دوبارہ قبر سے نکال کے زندہ کیا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم کہا کرتے تھے موت کے بعد کچھ نہیں. ایسے ہی مولوی ڈراتے رہتے ہیں. اور یہ تو ہے نا کافروں کی بات کہ موت کے بعد کچھ نہیں، اور مسلمانوں کو کیا چکر دیا ہے؟ یہ ایسے مولوی ڈراتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے گا، سب کو بخش دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سارے ہی معاف ہو جائیں گے، سارے ہی معاف ہو جائیں گے، ہیں سب کی معافی ہو جائے گی. اچھا پھر حسین اور ابن زیاد ایک جیسے ہو جائیں گے؟ شمر اور حسین کو ایک ترازو میں تول دیا جائے گا. اگر اللہ رات کی ناچنے والی اور رات کی تہجد گزار کو ایک جیسا کر دے، رات کے زنا کرنے والے اور رات کے پاک دامن مصلے پہ رونے والے کو اگر اللہ ایک جیسا کر دے، رات کے شراب پینے والے اور رات کو آنسو پینے والے کو اللہ ایک جیسا کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کا عادل بادشاہ نہیں کر سکتا، تو احکم الحاکمین کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے، اگر اللہ تعالی نے یہی کچھ کرنا تھا تو نبی کیوں بھیجے؟ کربلائیں کیوں قائم ہوئی؟ زینب کی چادر کیوں پھٹی؟ اگر مال روڈ پہ چلنے والی اور بازار میں پھر کر حسن کی دعوت دینے والی عورت اور زینب بنت فاطمہ جس کی چادر کو یزیدیوں نے تار تار کر دیا، جس کے نوحوں نے آسمان کو پگھلا دیا، پہاڑوں کو رلا دی، اگر زینب اور آوارہ عورت ایک جیسی ہو جائے
تو پھر کوئی ہمیں بھی بتاؤ ایسا قانون، ہم کیوں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی ہمیں بھی ایسی کتاب لا کے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ گھنگرو باندھ کے ناچنے والی اور اپنا بال بھی ننگا نہ کرنے والی کو اللہ ایک جیسا کر دے گا، گٹار پکڑ کے ناچنے والا اور قرآن پڑھ کے آنسو بہانے والا اگر یہ ایک جیسے ہو جائیں، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا اور سچائی کے ساتھ سودا بیچنے والا اگر یہ ایک جیسے ہو جائیں، نظریں جھکانے والا نظریں اٹھانے والا اگر ایک جیسے ہو جائیں، خیانت کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، حلال کھانے والا، حلال میں گزارا نہیں ہو رہا تڑپ رہا ہے، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو پھر سارا قرآن غلط، ساری حدیث غلط، نبیوں کے سلسلے غلط۔ میرا رب کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے بندو، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کا رونے والا رات کا ناچنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے تنخواہ میں روکھی سوکھی کھانے والا اور رشوت لے کے جیبیں بھرنے والا برابر ہو جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے کہیں لکھا ہے تو اپنے رب کو تو بتاؤ، اپنے رب کو تو بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر سچ کی کہانیاں سب فرسودہ، کربلاؤں کی داستانیں سب پاگل پن، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں وہ بڑی حماقت ہے، وہ بڑا پاگل پن ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت آیا، علی موجود نہیں ہے، کام کو نکلے ہوئے، کوئی ایسے آثار نہیں تھے موت کے۔ خادمہ سے فرمایا غسل کا پانی رکھو، فلاں جوڑا نکالو، انہیں غسل کا پانی رکھا، غسل فرمایا، جوڑا زیب تن فرمایا، فرمایا میری چارپائی کمرے کے بیچ میں کرو، کمرے میں چارپائی رکھوا کر لیٹ گئیں، قبلے کی طرف منہ کر کے فرمانے لگیں اب میں مر رہی ہوں، علی سے کہہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے۔ ہم ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنے سطر کے کھلنے کا خیال رکھا۔ ہم اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں مغرب کی بیٹی غروب میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اپنی عورتوں کو خدیجہ کی بیٹیاں دیکھنا چاہتے ہیں، عائشہ ام سلمہ جویریہ کی بیٹیاں دیکھنا چاہتے ہیں، مغرب کی آوارہ عورت کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ مغرب کی عورت نے پردہ اٹھا کر بڑی بھاری قیمت چکائی ہے۔ جاؤ جا کے پوچھو، 35,000 کلومیٹر میں نے امریکہ میں سفر کیا اور ہر جگہ دکھ درد کی بکھری ہوئی داستانوں کو سن سن کے میرے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ عورت اس لیے نہیں آئے کہ پوسٹر پر ننگا کر کے کھڑا کر دو، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے، ٹیلی فون بھی بیچنا ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے، ڈبا روٹی کو بیچنا ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے، ہوٹل کا اشتہار ہو تو عورت ننگی ہو رہی ہے۔ کیا اس کا نام آزادی ہے؟ اے واہ بہار اگر است بہارے، یہ بہار ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ بہار نہیں ہے، یہ خزاں ہے، یہ روشنی نہیں یہ اندھیرا ہے، یہ ترقی نہیں یہ تنزل ہے، یہ بلندی نہیں یہ پستی ہے۔ جہاں ماں کا تقدس مٹ جائے، بہن کی حرمت سرے بازار بک جائے، جہاں عورتیں سرے بازار نیلام ہو جائیں، جہاں جوانوں کی جوانی کے مول لگ جائیں، جہاں افسر کا قلم بک جائے اور جہاں قاضی کا قلم فروخت ہو جائے اور جہاں حاکم کا قلم تھر تھرا جائے، کپ کپا جائے، میرے بھائیو وہ روشنیاں نہیں ہیں، اندھیرے ہیں۔ لوٹو مدینے والے کی طرف اگر روشنیوں کی تلاش ہے، لوٹو مدینے کی زندگی کی طرف اگر روشنیوں کی تلاش ہے۔ اس کا نام آزادی نہیں ہے، یہ جانور پن ہے، یہ جانور پن ہے۔ آزادی میرے اللہ نے جو بتائی اسی کا نام آزادی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ کون سی بہار آئی ہے جو عزتوں کو لے گئی، جو محبتوں کو لے گئی، جس نے صرف پیسے کی کھنک اور مال کی چمک کا دیوانہ بنایا اور باقی ساری عزتوں کو جا کر نیلام کر دیا،
یہ ترقی نہیں ہے، تنزل بلندی نہیں ہے، پستی ہے۔ آپ نے حضرت علی تشریف لائے، خواب دیکھا تو زندگی مک چکی تھی، خادمہ نے کہا یہ ارشاد فرما کر گئی ہیں، فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اور سنو، جب حضرت فاطمہ پل صراط سے گزریں گی تو اعلان ہوگا محشر میں نظریں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد پل صراط پہ آ چکی ہیں۔ جو عورتیں فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزاریں گی وہی دنیا اور آخرت میں عزت پائیں گی۔ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، دیکھتے نہیں ہو قانون قدرت میں، غور نہیں کرتے ہو، روشنیاں مشرق سے پھوٹتی ہیں، اندھیرے مغرب سے آتے ہیں۔ سورج روزانہ مغرب میں ڈوب کر اعلان کرتا ہے جو مغرب کے پیچھے آئے گا اسی طرح اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ یہاں سورج کچھ کام نہ دکھا سکا، تم روشنیاں لینے کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پر جاؤ، جو نور بن کر آیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، جو نور بن کر آیا، بلندیوں کو طے کرنے آیا، کہاں بلغ العلا، کتنا اونچا گئے کہ 7 آسمان سکڑ گئے، 7 آسمان سکڑ گئے، سدرۃ المنتہا سکڑ گیا، جبریل تختہ رہ گیا، اس کے اوپر پرواز شروع ہوئی، عرش کے در کھل گئے، پھر عرش بھی آپ کو جاتا دیکھتا رہا، پھر آپ عرش کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے، پھر اس کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے، پھر وہ پردے بھی آپ کو دیکھتے رہ گئے، اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس کے پیچھے چلو، ادھر بلندیوں کا راستہ ہے، ناچ گانے کا راستہ، بن سمر کے نکلنے کا راستہ بلندیوں کا نہیں پستیوں کا ہے۔ کشف الدجا بجمالہ، سارے اندھیرے اس کے نور سے چھٹ گئے۔ جس دن آپ پیدا ہوئے، ابھی تو معصوم بچے، جو ہی آپ پیدا ہوئے تو ماں نے، آپ کی دائی کا نام تھا شفا، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، انہوں نے آپ کو لٹایا تو معصوم ماں کے پیٹ سے نکلے بچے کی کیا طاقت، کیا آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن جو شفا دائی نے لٹایا تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی، خود ہی کروٹ بدلی اور سجدے میں پڑ گئے۔ اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر کر کے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کیا، یوں ماتھا اوپر انگلی اوپر، اس کا کرنا تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ساری کائنات میرے اوپر روشن ہو گئی اور ساری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اتنا نور لے کر آئے، 63 سال 4 دن زندگی نے سفر کیا، کتنا نور پھیلایا۔ جن کا ظاہر ایسا نورانی تھا، باطن کیسا نورانی ہوگا۔ حضرت اماں عائشہ سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، گھر میں اندھیرا، چراغ ہوتا نہیں تھا، سوئی گر گئی، شام کا وقت ہے، ویسے ٹٹول رہی، سوئی نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی، چہرے کا نور سوئی پر پڑا، سوئی چمکنے لگی۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، ساری خوبیوں کے مالک، سارے جلال و جمال کے مالک۔ جب آپ نے یہ کیا نا، انگلی اٹھائی اور چہرہ اوپر کیا تو دائی پہ ڈر گئی، ماں بھی ڈر گئی، ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ دیکھ ایک دم چھت پھٹی، ایک بادل اندر آیا، سارے کمرے میں پھیل گیا، اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے بچہ گود سے نکل چکا ہے، اور بادل میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو تاکہ مری والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہی ہے میرا رہبر، یہی ہے میرا قائد، یہی ہے میرا ہادی، یہی ہے میرا پیغمبر، یہی ہے میرا رسول، یہی ہے میرا شاہد و مبشر، میرا نذیر و داعی، میرا رحمت للعالمین، یہی ہے مزمل، یہی ہے مدثر، یہی ہے طٰہٰ، یہی ہے یاسین، اسی کے پیچھے چلوں گا تو منزل ملے گی۔
اگر اس کا پیچھے چلنا چھوڑ دیا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. مال کما بھی لیا تو کیا، گاڑیوں میں فراٹے بھر بھی لیے تو کیا، 4 دن ناچ گا بھی لیا تو کیا، حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو، رونے والیوں کے بین سنو. چمکتے چہرے نہ دیکھو، میت مردہ چہرے دیکھو، بڑھتی اٹھتی بلڈنگیں نہ دیکھو، جاؤ جاؤ ویران قبریں دیکھو، دنیا کی حقیقت کھل جائے گی. یہی ہے سردار، یہی ہے سردار. حسنت جمیع خصالہ، ساری خصال اعلیٰ. اور بادل میں سے اب دوسری آواز آئی، دوسری آواز آئی، وآتوہ خلق آدم، اس سے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، یونس علیہ السلام کی طاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی 3 جملے کہہ کر، 3 مصرے کہہ کر چوتھے پہ اٹک گئے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہ لگا سکے، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہ بن سکا. رات کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا سعدی کیوں پریشان ہو؟ کہا جی آپ کی شان میں ربائی کہی ہے، پوری نہیں ہو رہی. کہا کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. آگے نہیں لگ رہا تو آپ نے کہا کہو نا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. مری والو بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بناؤ، اس پر جو لگے لگا دو، جو بچے بچا لو. پھر اپنے نفع نقصان نہ دیکھو، اپنے مزے تکلیف نہ دیکھو. ہم بکے ہوئے ہیں، ہم فروخت ہو چکے ہیں، اللہ رسول سے سودے ہو چکے ہیں کہ یہ جان مال تیری مرضی پہ لگائیں گے، تیری مرضی پہ خرچ کریں گے. اس کے صلے میں دنیا میں چین دے گا، آخرت میں جنت دے گا. دنیا میں وقار دے گا، عزت دے گا، آخرت میں جنت الفردوس دے گا، اپنی رضا دے گا. یہاں شراب چھوڑی، وہاں کی محفل سنو. کچھ لوگ ہیں خود ڈال ڈال کے پی رہے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. کچھ لوگ ہیں جن کو فرشتے پلا رہے، غلام پلا رہے، نوکر پلا رہے. یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ساقی خود اللہ ہی بن جائے گا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کیا مبارک ہیں وہ مرد وہ عورت، کیا مبارک کہ وہ بندے وہ بندیاں جن کا ساقی اللہ بن جائے، اپنے ہاتھوں سے جام پلائے. کہنے والے کہہ رہے ہیں یہ کیسا ہوا، یہ کیسے ہوا کہ ساقی ہی اللہ بن گیا. وہ کون سی میں دے دی، دیوانے پکار اٹھے، سلامت رہے ساقی میں شر تک تیرا میں خانہ. آج ساقی بھی نرالا ہے، میں بھی نرالی ہے، جام بھی نرالا ہے، محفل بھی نرالی ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم. آج اللہ خود میرے مجلس ہے. بھائی اللہ ان کو کیوں پلا رہا ہے؟ اللہ ان کو کیوں پلا رہا ہے؟ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہاری مری کی صبر اور محنت کی صلے میں پلا رہا ہے. وکان سعیکم مشکورا، وہ تمہیں دیکھتا تھا کہ تم کیسے اللہ کے لیے قربان ہوئے، کیسے ذبح ہوئے، کیسے تڑپے، حدود پر کھڑے رہے، توڑا نہیں. آج اللہ تمہیں پلائے گا، یہ لو. آج اللہ تم یہ لو.
दुनिया में ज़ेब ज़ीनत से अपने आप को बचाया, बाजार की जीनत बचने से औरत ने अपने आप को बचाया। आज सुनो सुनो, उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हूर ज्यादा अफजल है कि जन्नत की औरत ज्यादा अफजल है? आपने फरमाया जन्नत की औरत हूर। असल में ये सवाल क्यों पैदा हुआ कि जन्नत की जो औरत है वो बनी है मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से, और हम बने हैं आग, पानी, मट्टी और हवा से। चारों चीजें अदना, वो चारों चीजें आला। वो खुशबूदार, ये बदबूदार। वो हैज, खून से पाक है, और वो बुढ़ापे, बीमारी से पाक है। तो लिहाजा ये सवाल खुद ब खुद उठा ज़हनों में। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की मोमिन औरत अफजल या जन्नत की हूर? आपने कहा दुनिया की मोमिन औरत अफजल है। का क्यों? कभी सलातिहिन्न व सियामिहिन्न व इबादतिहिन्न लिल्लाहि अज़्ज़ व जल। इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत की, इन्होंने नमाज पढ़ी, इन्होंने रोजा रखा, इन्होंने अपने आप को पर्दे का पाबंद फरमाया। पहली चीज देगा, अल्बसल्लाहु वजूहहुन्न नूर, अल्लाह अपने चेहरे के नूर में से इनके चेहरे पर नूर की तजल्ली डालेगा। दुनिया का मेकअप कितना मुश्किल होता है, कितना मुसीबत खाना होता है। फिर जरा सा पसीना आए तो सब गया, पानी का छींटा पड़े तो सब गया है? और जो उस पर मुशक्कत होती, रगड़ा रगड़ाई, वो एक अलग औखा काम है। अब तो मर्दों को भी ब्यूटी पार्लर है। मैंने एक जगह देखा जेंट्स ब्यूटी पार्लर। मैंने कहा जब कोई काम नहीं रहा तो जाहिर है फिर औरतों वाले काम करेंगे, बनना संवरना है। जिस औरत ने अपने आप को अमानत बनाया अल्लाह रसूल की, और अपने आप को चादर का पाबंद बनाया, चार दीवारी का, अब सिला क्या मिल रहा है कि अल्लाह अपने चेहरे के नूर में से इसके चेहरे पर नूर की तजल्ली डालेगा, जिस पर ये क्या होगी, जन्नत की औरत इतनी हसीन है, सूरज को उंगली दिखाए तो सूरज नजर नहीं आएगा। सिर्फ उंगली नहीं, उंगली का इतना हिस्सा, ये पोरा, जिसको पोरा कहते हैं, फिंगर टिप, जिसको टिप दिखाए, बनान अरबी में, पोरा उर्दू में, ये पूरा सूरज को दिखाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? अल्लाह ताला ने जिब्रील को कहा मेरी जन्नत तो देख। जन्नत देखने गए, नूर की चमक उठी, उन्होंने समझा शायद अल्लाह की तजल्ली है, सजदे में गिर गए। आवाज आई, इरफा रासक रूहुल अमीन, ए रूह या अमीन अल वही, ए वही के उठाने वाले, सर तो उठा। सर उठा के देखा तो एक लड़की जन्नत की मुस्कुरा रही थी, जिसके नूर की तजल्लियों को, जिसके हुस्न की तजल्लियों को जिब्रील जैसा फरिश्ता ये समझ रहा है कहीं रब की तजल्ली ना हो। तो जिब्रील के मुंह से बेसाख्ता निकला, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं तेरे बनाने वाले पर। वो कहने लगे तुझे पता मैं किसके लिए हूं? कहा नहीं। कहा जो मरी में अपनी मर्जी नहीं करेगा, अल्लाह की मर्जी करेगा, मैं उसकी हूं। ये मरी का लफ्ज मेरा इजाफा है, बयान मरी में हो रहा है ना। उन्होंने कहा लिमन आसर मर्दातिल्लाहि अला हवा, जो दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार के आया कि अपनी चाहतों को कुर्बान किया, रब की चाहतों को पूरा किया, इस हुस्न जमाल पर ईमान वाली औरत को 70,000 गुना ज्यादा हुस्न अता किया जाएगा। इस हुस्न पर 70,000 गुना ज्यादा हुस्न मिलेगा। तो ये सारा मुफ्त में नहीं है, अल्लाह ताला सौदा कर रहा है। देखो मेरे भाइयों, जब मर्द औरत का आजाद इख्तिलात होगा, उस मुआशरे को जिना से कोई नहीं रोक सकता, और जिस मुआशरे में जिना फैल जाएगा उसे अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। तो अल्लाह का नबी हमें पाक जिंदगी देकर गया है, एक खूबसूरत जिंदगी देकर गया है कि तुम उसकी ईमान के चलो, वो तुम्हारे लिए निजाम बनाए बैठा हुआ है। अब ले लो अल्लाह से जवानी, कभी जवाल ना आएगा, कभी बुढ़ापा ना आएगा, हर पल में हुस्न बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जवानी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और पेशाब पीते जाओ पेशाब नहीं आएगा, खाते जाओ पखाना नहीं आएगा, एक डिकार पर सब हजम हो जाएगा। सुबह जोड़ा बदलो, शाम जोड़े बदलो, जन्नत में हर पल में जोड़े बदलो, अल्लाह बदलवाएगा, हर लम्हे में बदलो, अल्लाह बदलवाएगा। जो खाओगे खिलाएगा, जो पिलाओगे, जो पियोगे पिलाएगा, जो मांगोगे देगा। तुम मांगने से ना थकोगे, वो देने से नहीं थकेगा।
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ دیکھو میرے بھائیو، دنیا کوئی جنت بنا بھی لے تو اس کا کیا علاج ہے کہ موت نہ آئے؟ دنیا جنت بنا لی، بڑے عالی شان مری میں بنگلے بنا لیے اور بڑی عالی شان گاڑیاں خرید لی، پر کوئی اس کا بھی تو علاج کرے کہ موت نہ آئے۔ پھر موت کیوں آتی ہے؟ جب موت آتی ہے اور موت ہی سارے عیش و آرام مقدر کرتی ہے تو کیوں نہ بھائی اللہ پاک سے صلح کر لیں۔ یا تو ایسا کرو کہ جب موت آئے تو اسرائیل سے کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں، پھر آ کے مجھے لے جانا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ یا دوسرا کام کرو، قبر میں منکر نکیر آئے تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، چلو بھاگ جاؤ، میں کوئی حساب نہیں دیتا۔ یا یہ کام کر، تم تو بڑے طاقتور آدمی ہو، پہاڑی آدمی ہو، پہاڑ چڑھ جاتے ہو، تو منکر نکیر کو بھی اٹھا کے پھینک دینا، چلو میں کوئی حساب نہیں دیتا۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو چلو تیسرا کام کرو، خدا نہ خواستہ اللہ کہتے چلو اس کو دوزخ میں لے جاؤ، تو آکڑ جانا کو میں نہیں جاتا، اللہ سے کہنا میں نہیں جاتا۔ جب کہیں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تو سستا کام نہیں، سوکھا کام نہیں کہ توبہ کر لو، ادھر توبہ کرو ادھر اللہ راضی ہو جائے۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہوں ایک بول پر سب معاف، ساری زمین بھر دو، آسمان بھر دو، آسمان کی چھت کے ساتھ گناہوں کو لگا دو اور ایک دفعہ کہہ دیا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہے گا جا میں نے سارے ہی معاف کر دی۔ ہمارا اللہ کوئی تھانے دار ہے کہ اس نے چھتر پھرنا ہی پھرنا؟ ہمارا اللہ ہے جو رحیم کریم مہربان ہے، لیکن وہ کہتا تم توبہ تو کرو، اتنے گناہ لے کر آؤ کہ ساری زمین بھر دو، خلا بھر دو، آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دو۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لو، 9 ارب کھا لو، پر چلے جاؤ۔ اتنا کچھ گناہوں کے انبار لے کر جب کوئی آدمی پشیمانی کے قدم اٹھاتا ہوا، جب کوئی عورت پشیمانی کے قدم اٹھاتی ہوئی مصلی کی طرف چلتی ہے اور مرد مسجد کی طرف چلتا ہے کہ آج اللہ سے صلح کرنے جا رہا ہوں، تو اتنے بڑے جرم کرنے والے کے لیے بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو میں کہتا ہوں میرا بندہ ٹھہر جا، میں تیرے استقبال کو آ رہا ہوں۔ اللہ عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ کس گناہگار کا؟ ایک گناہ نہیں کیا، ساری زندگی میں ایک نیکی کوئی نہیں ہے، اور ایسے گناہ کی کہ آسمان تک چلے گئے، اور وہ آ رہا اللہ کی سے صلح کرنے، تو اللہ تعالیٰ تو منت کرواتا، کہتا پاگل تو نے اتنے گناہ کی معافی مانگنا ہے، چل میں نہیں معاف کرتا۔ پھر اللہ ناک رگڑواتا، پھر نفلیں پڑھواتا، پھر 8 آنسو رلاتا، پھر جا کے معافی کا اعلان ہوتا۔ نہیں، ادھر وہ گھر سے نکلا، ادھر اللہ عرشوں سے اتر کر اس کی گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو مجھ سے صلح کرے گا، آج تو نے کر لی، جا میں نے تیرے سارے معاف کر دی۔ پھر ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا بھی ہے کہ آپ کی ذات رؤوف الرحیم ہے، آپ رو کر اللہ کو منا کر گئے یا اللہ میری امت کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفاعت، ادھر اللہ کا کرم، ہم تو بس توبہ کر کے 4 قدم چلے تو صحیح۔ تو میرے بھائیو، حقیقت آخرت ہے، حقیقت جنت ہے، حقیقت جہنم ہے۔ جب اللہ آ گیا، جب دوزخ آ گئی، یومئذ تعرضون، تم آ گئے، لا تخفى منکم خافیہ، آج تم چھپ نہیں سکتے۔ اب کامیابی کا اعلان ہونے لگا ہے۔ یہ الیکشن کی کامیابی نہیں ہے کہ 4 سال بعد پھر الیکشن اور 5 سال بعد پھر الیکشن، نہیں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی، مرد یا عورت ہو، ایک نعرہ مارے گا، ہو، خوشی سے نعرہ مارے گا۔ اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہے یہ نعرہ، اس نعرے کو قرآن نے لفظ ہو، کہے گا ہاؤ، جو شور کرے گا ہاؤ، تو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، میری فائل پڑھو، میرا پیپر پڑھو، مجھے 100/100 نمبر مل گئے۔ وہ کہیں گے تجھے کیسے مل گئے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے میں تیاری کرتا رہا۔
اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اے لوگو میرے بندے اس بندی کو مبارک ہو، اچھی زندگی، پاک زندگی مبارک ہو۔ وہ کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بلند جنت میں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے، لٹکے ہوئے۔ ذللت قطوفها تذلیلا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے، نہ بیٹھے نہ سستائے نہ موڑ کاٹے، سیدھی اڑان اڑے، 1 مہینے کی اڑان کے بعد جا کر جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ تو جنت کتنی بڑی ہوگی؟ تو تمہارے مری کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے ہوٹلوں کی کیا حیثیت ہے؟ پھر انہوں نے کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے بابے نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہاں جی بنایا کئی دفعہ۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول اتنا بڑا ایک دانہ۔ دیہاتی سادہ ہوتے تھے، کہنے لگا یا رسول اللہ بس پھر مجھے میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا کلو واشربو ہنیئا، اب بے شک کھاؤ پیو، اب مزے اڑاؤ۔ دودھ کی نہر چلا دی ہے، شراب کی نہر چلا دی ہے، پانی کی نہر چلا دی ہے، شہد کی نہر چلا دی ہے۔ کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پخانہ نہیں، کھاؤ گے بیماری نہیں، کھاؤ گے گندگی نہیں۔ کھانے کے بعد اٹھو تو کیا حال ہوتا ہے کمرے کا، کیا حال ہوتا ہے دسترخوان کا، اور جتنے بڑے کھانے ہوتے ہیں اتنا برا حال ہوا پڑا ہوتا ہے، تباہی مچی ہوتی ہے۔ وہ ایسا حوث ہوتا ہے، آدھی بوٹی کھا کے پھینکتے جاتے ہیں، دوسری اٹھاتے جاتے ہیں، وہ پھینکتے جاتے ہیں، تیسری اٹھاتے جاتے ہیں۔ تو کیا حال ہوتا ہے کہ ہنیا 10,000 کھانے بھی کھاؤ گے تو ایک دن کا تمہیں وہاں گندگی کا نظر نہ آئے گا۔ بعد میں نوکر کو آ کے صفائی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی ہڈی نظر نہیں آئے گی، کوئی دانہ کو ذرہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں پاک ہنی ہر لمحے میں بدلو، ڈیمانڈ بدلو۔ اب یہاں تو کہو کہ جی کھانا لاؤ، آدھے گھنٹے بعد کھانا آئے گا، فلاں کھانا لاؤ 15 منٹ اور انتظار کرو۔ اور وہاں کیا ہے ایک پل میں کہا یہ لاؤ آیا، وہ لاؤ آیا، وہ آیا۔ اس کو بھی چھوڑو، منہ میں نوالا ڈالا، منہ میں نوالا ڈالتے ہی خیال آیا مرغی کا، تو یہی نوالا مرغی کی ٹانگ بن جائے گا، مرغی کی ٹانگ اٹھانی نہیں پڑے گی۔ منہ میں رکھے خیال آ گیا مچھلی کا، تو یہی مچھلی بن جائے گا۔ منہ میں رکھے خیال آ گیا دمبے کا، تو یہ دمبا بن جائے گا۔ منہ میں رکھے خیال آیا انار کا، تو یہ انار بنے گا۔ ناشپاتی یہ ناشپاتی، خوبانی کے خیال خوبانی بنے گا، لکاٹ کے خیال لکاٹ بنے گا، دودھ کا خیال ہے دودھ بنے گا، روٹی کا خیال ہے روٹی بنے گا۔ جو خیال کرتے جاؤ گے یہ بنتا جائے گا، تمہیں ذائقے دیتا جائے گا، لذتیں دیتا جائے گا، تمہارے منہ میں خوشبو پھیلتی جائے گی۔ تمہیں باہر سے ایک نوالا بھی نہ اٹھانا پڑے، ایک نوالے کو منہ میں رکھ کر نیتیں بدلتے جاؤ، 1000 سال بھی کرتے جاؤ گے تو اللہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ میں ایسی مذاق نکاح کرتا ہوں، کسی نسواری کو نسوار کا خیال آ گیا تو کیا پتہ نسوار ہی بن جائے، جنت کی شایان شان نسوار ہوگی۔ بنو ہماری جماعت پہ ہر جگہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ نسوار، پاکستان کی سب سے اعلیٰ، بنو میں جماعت گئی تھی ہماری، تو جدھر جاؤ پاکستان کی سب سے اعلیٰ نسوار۔ تو میرے بھائیو ما تشتہی انفسکم، تمنا تو کرو، آج دینے والے کے خزانے کھل چکے ہیں، جو چاہو گے پاؤ گے۔ رب غفور الرحیم ہے اور بندہ میں مہمان بن چکا ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا نہ کہیں گے یا اللہ ایک سجدہ تو کرنے دے، ہمیں تو تیرا پتہ ہی نہیں تھا، تو اتنے کمال جمال والا، ایک سجدہ تجھے کرنا چاہتے ہیں، جیسے بن دیکھے کیے آج دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا سجدے میں نے مری میں رکھے تھے اب سب معاف کر دیے، اب تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان کے کام نہیں کیا جاتا، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا ہے، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، میں میزبان اور تم مہمان۔ یہ ہوٹل والے بھی تمہیں بڑے کہتے ہیں جی آؤ جی خوش آمدید جی، بار کو ان کے بیرے کھڑے ہوتے ہیں، تیسرے دن کہو میرے پاس پیسے کو نہیں، پھر دیکھنا تمہاری کیا درگت بناتے ہیں۔ پھر ان کے سارے جو وہ خوش آمدید اور یس سر جی سر یس سر جی سر، سب کے ہاتھ میں جوتے ہوں گے اور تمہارا سر ہوگا، دم سر پہ جوتے پڑیں۔ یہ میزبان نہیں ہیں، یہ تو سارے کاروباری ہیں۔ میزبان اللہ بنے گا، اللہ
اللہ میزبان تم مہمان، مانگتے جاؤ دیتا جائے گا، کھاتے جاؤ کھلاتا جائے گا، پیتے جاؤ پلاتا جائے گا۔ یہ آخرت کا دن اللہ بتا رہا ہے۔ ایک دوسرا رخ حقیقت بتا رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ ہائے ہائے یہ کتاب میرے الٹے ہاتھ میں ہے، وہ لوگوں میں مارا گیا، وہ لوگوں میں لٹ گیا، وہ کوئی ہے مجھے بچانے والا؟ میرا پیسہ کہاں ہے؟ میرے ہوٹل کہاں ہیں؟ میری گاڑیاں کہاں ہیں؟ میری حکومت سلطنت کہاں ہے؟ اوہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ جب کوئی بچانے والا نہیں تو کہہ رہے موت تو کہاں مر گئی؟ ارے موت تو کہاں مر گئی؟ آجا مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، مجھے مار دے۔ ادھر وہ چلائے گا، ادھر اللہ کہے گا خذوہ خذوہ، پکڑو، فغلوہ، جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر سے جہنم میں بھونو کباب کی طرح، ثم فی سلسلہ، زنجیریں لاؤ، ذرعہا 70 ذراعا، جس کی لمبائی اتنی لمبی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فاسلکوہ، اسے زنجیروں میں پرو دو پرو دو پرو دو۔ جب میری طرف دیکھنا، جب اللہ تعالیٰ کہے گا نا پکڑو، تو مردوں کو فرشتے پکڑنے آئیں گے، ادھر دیکھو یہاں سے پکڑیں گے، یہاں جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، نیچے والے جبڑے میں، یہاں اندر منہ میں انگلیاں ڈال کر ایسے کھینچیں گے تو نیچے والا جبڑا سارا نکل کے باہر آ جائے، اور ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا رحم رحم رحم، تو کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کی طرف فرشتے بڑھیں گے تو ان کو منہ سے نہیں پکڑیں گے، سر کی چوٹی سے، بالوں سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ کلا بازیاں کھاتی وہ جائیں گی، کہیں گے رحم رحم رحم، تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ پھر اوپر کہے گا زنجیر لاؤ، آئی، انہیں جکڑو، انہیں باندھو، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے لاؤ جو آگ سے بنے ہوئے ہوں، ان کی ٹوپیاں لاؤ جو آگ سے بنی ہوئی ہوں، وتغشا وجوہہم النار، ان کے لیے کمرے لاؤ جو آگ سے بنے ہوئے ہوں، نارن احاط بہم سرادقہا، کمرے آگ کے، ان کے لیے بستر لاؤ، لہم من جہنم مہاد، بستر آگ کے، اوپر چادریں بچھاؤ، من فوقہم غواش، چادریں بھی آگ کی، ان کے اوپر چھت ڈالو تو چھت بھی آگ کی، انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، چھت بھی آگ، دیواریں بھی آگ، بستر بھی آگ، چادر بھی آگ، پلر بھی آگ، فی عمد ممددہ، کھانا لایا تو وہ بھی آگ، پانی لائے تو وہ بھی آگ۔ اوہ ہائے میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں ہر بات پہ قرآن کی آیت، اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس دھوکے سے باہر نکل آؤ اور اللہ اس کے رسول کی غلامی کو اپنا لو، اپنے نفس کو دبا لو، اپنے نفس کو دبا لو۔ نہنگو اشتہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ اس اندر کی پکار کو، اس اندر کی پکار کو پرکھو، اللہ کی فرما برداری میں ہے تو کرو۔ اللہ کب کہتا ہے روٹی نہ کھاؤ؟ کہتا کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ اللہ کب کہتا ہے کہ تم اپنی شہوت پوری نہ کرو؟ کہتا نکاح کرو، زنا نہ کرو۔ اللہ کب کہتا ہے کہ تم گھر نہ بناؤ؟ بناؤ، پر فرعون جیسے نہ بناؤ، حرام پیسے سے نہ بناؤ۔ اللہ کب کہتا ہے تم دکانداری نہ کرو؟ کرو، پر جھوٹ کی نہ کرو۔ اللہ کب کہتا ہے مت پہنو؟ پہنو پہنو، پر اے مرد تو ریشم نہ پہن، اے عورت تو ایسا مختصر لباس نہ پہن کہ تیرا جسم نمائش بن جائے۔ تجھے اللہ نے پردے کی چیز بنایا ہے۔ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ سارا قرآن دیکھو، میں 10 دفعہ دیکھ کے بتا رہا ہوں، صرف حضرت مریم کا نام آتا ہے اور کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں۔ جس عورت کا بھی تذکرہ ہے خامند کی نسبت سے، بھائی کی نسبت سے، باپ کی نسبت سے۔ زلیخا نہیں آیا، امرۃ العزیز آیا ہے۔ آسیہ کا نام نہیں آیا، امرۃ فرعون آیا ہے۔ سارا نہیں آیا، امراتہ آیا ہے۔ امرۃ عمران آیا ہے۔
सिर्फ मरियम का नाम आया, इसलिए आया कि लोगों ने मरियम के बेटे को अल्लाह का बेटा बनाया। तो अल्लाह कहा अरे अरे बुद्धू, ईसा मेरा बेटा नहीं है, ईसा मरियम का बेटा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। अगर ये इल्जाम अल्लाह पे न धरती दुनिया तो अल्लाह हजरत मरियम का नाम भी न लाता। इससे अल्लाह ये बताना चाहता है कि मैं तो औरत के नाम की तशहीर पसंद नहीं करता। मैं ये कैसे पसंद करूंगा कि बेपर्द होकर मार रोड पे चलना शुरू कर दे और वो साइन बोर्ड की जीनत बन जाए। आए हाय आए हाय हाय हाय। मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब की महबूब जिंदगी अपना लो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा तो दुनिया और आखिरत बना देगा। माँ बाप जिंदा हैं तो उनके आगे गुलाम बन जाओ, नौकर बन जाओ, उफ भी ना करो। माँ बाप की हाय अल्लाह का अर्श हिला देती है, माँ के आंसू अल्लाह के अर्श को थर थरा देते हैं, बाप की हाय पहाड़ जलने रेजा रेजा होने लग जाते हैं। जब लोग माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं तो मेरे नबी ने कहा जिसने माँ बाप को सताया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, ना उसकी नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना सदका कबूल है। एक सहाबी हैं अलकमा सहाबी। कौन सहाबी? सारी दुनिया के अब्दाल कुतुब मिल जाएं, एक सहाबी के जिस्म से टूटे हुए बाल के बराबर नहीं हो सकते। उनका नाम है अलकमा। उनका इंतकाल होने लगा, उनकी बीवी ने पैगाम भेजे, या रसूल अल्लाह अलकमा का इंतकाल हो रहा है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। सहाबी कलमा नहीं कह पा रहा। आपने फरमाया वालदैन में कोई जिंदा है? कहा जी मां। नाराज है कि राजी? कहा गया नाराज। तो आपने पैगाम भेजा अलकमा की मां, मैं आऊं तेरे पास या तू आ जाएगी? कहा या रसूल अल्लाह मैं खुद आ जाती हूं। मस्जिद में तशरीफ लाएं। आपने पूछा अलकमा की मां तुम अलकमा से नाराज हो? कहा जी हां। क्या नाराजगी है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे उसके दीन का कोई गिला नहीं, तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, रोजेदार है, कुरान का पढ़ने वाला है, पर या रसूल अल्लाह जब भी मुझसे बात करता है बहुत बदतमीज होके बात करता है, जब भी मुझसे बात करता है मेरा दिल चीर के रख देता है। मैं मां हूं, मैंने इसे पाला है, इसके पेशाब की बदबू आज भी मेरे नाखूनों में मौजूद है, और ये जब भी बात करता है तो मेरा सीना चीर के रख देता है। तो आपने कहा तू उसे माफ कर दे। कहा नहीं या रसूल अल्लाह मेरा दिल दुखी है, मैं नहीं माफ करूं। वो ये सहाबी है, मैं और आप 15वीं सदी में हैं। तो आपने फरमाया बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। तो कौन मां ये बर्दाश्त करे चाहे ना फरमान औलादी क्यों? कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कह रहे हैं, आप अलकमा को आग लगाएंगे? कहां, अगर तूने माफ ना किया तो उसे जहन्नुम जलाएगी, तो क्यों ना मैं जला दूं कि माफी हो जाए। कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं मां, फिर भी मैं मां, मैं ये नहीं सह सकती। वैसे मिसाल मशहूर है ना कि वो किसी औरत ने किसी बदबख्त से कहा तब तेरे साथ शादी करूंगी, मां का कलेजा निकाल के ले आ। उसने आगे मां को मारा, कलेजा निकाल के ला को, जो खुशी में दौड़ता हुआ आया, ठोकर जो लगी, जो गिरा, तो मां के कलेजे से आवाज आई खैर होवे मेरा बेटा, इंशाल्लाह खैर होवी मेरा बच्चा। या रसूल अल्लाह मैं ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसे आग लग जाए, मैं उसे माफ करती हूं। ये कहना था मैं उसे माफ करती हूं कि अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो। फिर आपने उनका जनाजा खुद पढ़ाया, उनके दफन में शरीक हुए। फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया सुन लो जिसने मां बाप को सताया उन पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना सदका कबूल। मां बाप अल्लाह की नाफरमानी की कहें तो उनकी इताअत नहीं करनी, पर गुस्ताखी फिर भी नहीं है। 3-4 दिन पहले एक नौजवान कहने लगे जी मैं दाढ़ी रखता हूं, मेरी मां कहती शेव करा दे, मेरा बाप कहता है शेव करा दे। मैंने कहा इताअत ना करना पर गुस्ताखी फिर भी हराम है। मां बाप के कहने से दाढ़ी ना मुड़ाना, अगर तूने मुड़ा दी तो तू भी बर्बाद हो जाएगा, तेरे मां बाप भी बर्बाद हो जाएंगे। हाँ इताअत भी नहीं है, गुस्ताखी भी नहीं है, इस हाल में भी गुस्ताखी नहीं करनी।
مولانا عبیداللہ سندھی سکھ سے مسلمان ہوئے، ان کی ماں جوتا لے کے بیٹھ کے مارنا شروع کرتی، آگے سر دے کے بیٹھے رہتے، وہ مارتے 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 وہ تھک کر جوتا اس کے ہاتھ سے گر جاتا تو جوتا اٹھا کے پھر اپنی ماں کو پیش کرتے، اماں تو نے جتنا مارنا ہے مار، میرا سر نہ اٹھے گا پر کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، والدین زندہ ہیں تو ان کو ان کی راضی کر کے جنت بنا لو، تمہیں پیسہ نہیں سنوار سکے گا جتنا ماں باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ قصائی میرا کہ میں ساتھی بن گیا۔ گئے بازار میں ایک قصائی پتھلا مار کے بیٹھا، سودا بیچ رہا، گوشت بیچ رہا، شام ہوئی اس نے تھیلا اٹھایا، گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈالا اور چل دیا۔ جب گھر پہنچا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں بھی آ جاؤں تیرے ساتھ، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگا آ جا بھائی تو بھی آ جا۔ گھر میں جا کر گوشت کاٹا، ہانڈی میں دھرا، آٹا گوندنے بیٹھ گیا، پھر آٹا خمیرہ ہونا چھوڑا، پھر گوشت پکانے بیٹھ گیا۔ جب دونوں چیزیں تیار ہو گئیں، روٹی پکائی اور ٹرے میں سجا کر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، الٹے ہاتھ کا کندھا دے کے سہارا دیا اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کر کے اس کو لٹایا تو اس نے کچھ دعا دی اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل شریعت کا مسئلہ۔ یاد رکھنا میری ایک بات ہمارے ماحول سے مٹ چکی ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کی ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ وہ کرے تو اس کا احسان ہے، اگر وہ کہے میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی تو وہ نافرمان عورت نہیں ہے۔ ہاں میری خدمت نہ کرے پھر نافرمان ہے، اگر وہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ شریعت نے میری خدمت ذمہ لگائی ہے اور ماں کی خدمت میرے ذمہ لگائی ہے۔ میں نے اس کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، میں نے اس کے ہاتھوں میں اپنے پیشاب کی بدبو کو رچایا ہے، میرے ذمہ ہے میں ماں کی خدمت کروں۔ احسان دانش مرحوم کی والدہ بیمار ہوئی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو بیگم یہ میرا وہ سرمایہ ہے جس میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، یہ میری ماں ہے تیری نہیں، تو نے اس کو ہاتھ میں نہیں لگانا، اس کی ساری خدمت میں کروں گا۔ کہا جی یہ میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں پھر شام کو کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا جی بس پاگل جو ہوئی، ماں جو ہوئی، ماں جو ہوئی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ تو میں کسائی کتھے تھے موسیٰ کتھے ہیں، میں کتھے تھے موسیٰ کتھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام بن گیا میاں، تیری ماں تینوں موسیٰ نال ملا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس پیسے کے پجاری نہ بنو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نفس کے پجاری نہ بنو، نہ بنو، نہ بنو، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ کانوں کو بند کر لو موسیقی سے، قرآن اور اپنی ضرورت کے سوا کچھ نہ سنو، نظریں جھکا لو اوروں کی بیٹیوں سے، کسی کی طرف بری نظر نہ اٹھاؤ، ان ہاتھوں کو غلط تولنے سے بچا لو، ان ہاتھوں کو ظلم سے بچا لو، شادی کرو زنا نہ کرو، نکاح کرو زنا نہ کرو، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ جو حلال کماتا رہا اور بچوں کو کھلاتا رہا، سوال سے بچتا رہا، لوگوں غریبوں پہ خرچ کرتا رہا، اس حال میں مرا کہ حرام کے قریب نہ گیا تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ ہمارا تو کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ نے الفتح، لاہور کا ایک سٹور ہے الفتح، یہاں سارے لاہور کا سب سے زیادہ مصروف سٹور ہے اور سارا دن وہاں عورتیں خریداری کرتی۔ ایک ہمارا دوست ہے اس نے وہاں دکان لے لی، وہ بھی عورتوں کی کپڑوں کی۔ میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ سارا دن وہاں تو ایسی آتی ہیں عورتیں بیچاری جن کو اپنا آپ کا شعور کوئی نہیں۔ کمال صاحب مجھ سے قسم لے لو جو میری نظر ایک دفعہ بھی کسی پہ پڑتی ہوں کہ میں قسم دینے کو تیار ہوں کہ سارا دن عورتوں سے ڈیل کرتا ہوں، مجال ہے میری آنکھ کا پردہ اٹھ جائے۔ بلکہ میں ایک اور کام کرتا ہوں،
کہ جو عورت سودا لے لی تو پھر ایک آپ کے بیان کی کیسٹ اس میں ڈال دیتا ہوں کہ بہن اس کو گھر میں جا کے سن لیں. تو اگر تم ارادہ کرو گے تو ایسے نمونے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. وہ کوئی عالم نہیں، محدث نہیں، تاجر بہت بڑا تاجر ہے، الفتح میں دکان کھولنے والا کوئی چھوٹا تاجر تو نہیں ہے کہ مجھ سے مول صاحب قسم لے لو جو میری کسی پر بھی نظر اٹھتی ہے. اور بالکل نوجوان، زیادہ 30 سال کی عمر ہوگی اس کی، تو جب اللہ سے ہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو یہ سب مٹی کی مورتیں نظر آتی ہیں، یہ سب ٹوٹ جانے کا سامان نظر آتا ہے. تو میرے بھائیو، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کو مناؤ، ماں باپ کے پاؤں دھو کر اپنے اللہ کو مناؤ، ان کی خدمت کر کے اللہ کو مناؤ، حلال کماؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کر، کہ میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو تمہارے ترازو میں تولا جائے گا تو تمہارا بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا. برا ہے تو پہلے نمبر ہی کٹ جائیں گی، اچھا ہے تو اگلے نمبروں میں بھی آسانی ہو جائے گی. نماز نہیں تولی جائے گی، پہلے بیوی سے حسن سلوک یا برا سلوک یہ تولا جائے گا. تو اپنے گھروں میں اچھے اخلاق زندہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دیں اس نے ان بہنوں کی پرورش کی، پھر ان کا حق ادا کیا. ہمارے ماحول میں بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، ساری جائیداد بیٹے ہی لے جاتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے، المیہ ہے. جس پیٹ سے بھائی نکلا اسی سے بہن نکلی، جس چھاتی سے بھائی نے دودھ پیا اسی سے بہن نے پیا. لیکن جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو اپنی بہنوں کو دھکا دے دیتے ہیں. کوئی نہیں، وہ تمہیں جہیز دے دیا تھا، یہی ہے تمہارا حق. یہ کبھی نجات نہ پا سکیں گے اللہ کے دربار میں. بہنوں کا حق کھا جانے والے کبھی نہیں نجات پا سکتے. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جس نے بہنوں کا حق ادا کیا پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا اور اسی حال میں موت آ گئی تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. یہ نہیں کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو میرے بھائیو، ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی کے روپ میں تو اس سے حسن سلوک تمہیں اللہ کے دربار میں سب سے بہترین بناتا ہے. بہن کے روپ میں ہے تو اس کا حق ادا کرنے سے تم پر جنت واجب ہوتی ہے. بیٹی کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی پرورش کر کے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. 2 انگلیوں کو ملایا. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیوں وہ کیا کرے؟ کہا اگر اس نے 2 کی شادی کر دی تو اس کے ساتھ بھی یہی فضیلت ہے، وہ اور میں جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ نے کہا جس نے 1 بیٹی کو بیاہ دیا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اللہ نے رزق دیا ہے، زکات دو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، گن گن کے نہ رکھو. تعمیر پہ لگاتے جا رہے ہو زکات بھی دو، تعمیر پہ تعمیر کرتے جا رہے ہو تو اللہ کے نام پر بھی دو. ہوٹل والے کمرے بڑھا رہے، زیادہ خرچ کمائی بڑھاؤ، میں اسے نہیں روک رہا ہوں. ہاں سال کے آخر میں حساب بھی کرو، زکات بھی دو، زکات سے بڑھ کر بھی دو تو اللہ تمہیں 10 گنا کر کے واپس کرے. اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں واپس کر کے دے گا. سخی بن کے مرو، بخیل بن کے نہ مرو. جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو چمکائے گا، جو اس کو لے کر پھرے گا اور اوروں کو اس پر آمادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اپنا حشر کروائے گا. تبلیغ اس زندگی کو رواج دینے کا نام ہے. ساری دنیا کا باطل ہماری نسل کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ہم پیسہ بچانے کے چکر میں تو ہیں، نسل کو بھی تو بچاؤ میرے بھائیو. نسل کا بچانا تو بڑا کام ہے. ہم اپنی نسل کو بچائیں آوارگی سے، نافرمانی سے. تبلیغ اس کی محنت ہے، اس کو لے کر پھرو، ساری دنیا میں اس کی صدا لگاؤ، آواز لگاؤ. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں سارے پنجاب سے، اب تو سردیوں میں بھی آتے ہیں. اپنے ہوٹلوں میں نماز کی کھلی جگہ بناؤ کہ ہر آدمی مسجد میں نہیں جاتا، لیکن اگر تم نماز کی جگہ بنا دو گے وہاں پانی کا انتظام کرو، وضو کا انتظام کرو، تھوڑا سا خرچہ کرو. کمرے تو بڑھا رہے ہو، ساتھ یہ جگہ بھی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ،
وہاں سیزن کے دنوں میں مؤذن رکھو، امام رکھو. یہ جو ہوٹل والے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، مؤذن رکھو، امام رکھو، وہاں 5 وقت نماز پڑھواؤ. بہت سے لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے مری آ کے نماز ہوتے نمازی یہاں چھوڑ دیتے ہیں. جب تمہارے ہوٹل میں نماز کا نظام دیکھیں گے تو خود بھی پڑھنے کے لیے آ جائیں گے. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ، ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی. کا بھی تعلیم کرواؤ، تعلیم کرواؤ اپنے ہوٹلوں کے اندر، نیکی کی فضا بناؤ. آنے والے مہمانوں سے آخرت کی بات کرو، دنیا کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، معاملہ بھی طے کرو، آخرت بھی طے کرو. چونکہ یہاں لوگ فارغ ہو کے آتے ہیں، کوئی کام نہیں تو خالی گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پاگلوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں، کام تو کوئی ہے ہی نہیں، فارغ بیٹھا نہیں جاتا. اب کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اوپر چڑھ رہا ہے، کبھی نیچے چڑھ رہا ہے. تو جب ہوٹل میں آ جائیں کو ان سے آخرت کی بات کرو، کو نماز سیکھو، تقوی کی، کچھ ایمان کی بات کرو، تو آپ کے دونوں سیزن لگ جائیں گے. اور یہاں ان کو توبہ کروا کے بھیجو. ہائے ہائے، میں تمہیں کیا بتاؤں. مجھے ایک آدمی ملا ایک شہر کا میں کچھ پیشہ ور عورتوں کو لے کر مری آیا ہوا تھا. سن رہے ہو؟ تمہارے مری کی کہانی سنا رہا ہوں. اور صبح اور یہی میرا کام تھا، یہی میرا پیشہ تھا، یہی میری تجارت تھی. ادھر ایک ہوٹل ہے، اس کے پاس مرحبا ہوٹل کے پاس ایک مسجد ہے. وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک کی بچی بھی میرے ساتھ تھی، اس کو الٹی آئی تو میں اس کو دھلانے کے لیے مسجد میں چلا گیا. اور اس کا منہ دھلایا، وہاں ایک جماعت بیٹھی تھی. انہوں نے مجھے دے کر مصافحہ کیا، مجھے اپنے پاس بلا کے بٹھا لیا اور مجھ سے آخرت کی بات شروع کر دی. کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی. میں جب سنتا گیا تو میرا دل ڈرتا گیا، ڈرتا گیا، ڈرتا گیا. میں ایسا کانپا کہ پھر میں اگلے دن بھی ان کے پاس گیا، اس سے اگلے دن بھی گیا، اس سے 3 دن وہ جماعت وہاں ٹھہری رہی. میں 3 دن کے پاس جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی. اور میں ان سے کہا کہ میری توبہ، تم نے توبہ کرنی ہے تو تم بھی آ جاؤ. انہوں نے جب میرا حال دیکھا ان کا، پھر ہماری بھی توبہ، ہم واپس اپنے شہر میں آئے. پھر میں وہاں سے رائمنڈ گیا 10 دن کے لیے. 10 دن کے لیے نکلا تو وہاں تمہارا بیان سنو تو میں نے 4 مہینے کر دیے. اب میں 4 مہینے لگا کے آ چکا ہوں. میرے لیے یہ دعا کر دو، اللہ مجھے کوئی حلال رزق دے دے. اب میں بھوکا مر جاؤں گا پر میں ان حرام راستوں کی طرف نہیں چلوں گا. باہر سے آ کر ایک جماعت آئی اور اس نے ایک آدمی کو اتنی بڑی آگ سے نکالا اور ان عورتوں کو اتنی بڑی آگ سے نکالا. تو تم تو اس کے زیادہ حقدار ہو، مری کے رہنے والے، کہ تم یہ کام کرو. کوئی کتنا ہی گندا ہو جائے عمل میں، اس کے اندر ایمان کی شمع ہے. جب اس کو ذرا سی آگ ملے گی وہ چمک جائے گی. کبھی کسی کی برائی کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرنا. ہم نے لوگوں کو بڑا بدلتے دیکھا ہے. میں ایک دفعہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا تھا، یہ مجھے یاد نہیں آتا، بہت دفعہ یاد نہیں آتا. تو مجھے اتنا یاد پڑتا، غالباً کراچی کا سفر تھا، ایک ٹرین تھی، اس میں ٹیلی ویژن لگا ہوتا تھا. تو آگے جنید جمشید سکرین پہ ناچ رہا تھا. ایک کلب میں وہ کوئی گانا گا رہا تھا، اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی تھی، وہ بھی ناچ رہا تھا اور گانا گا رہا تھا. میرے دل میں آیا یہ کیسے ہدایت پہ آ سکتا ہے، یہ کتنی گندگی میں ہے اور یہ کتنی برائی پھیلا رہا ہے، یہ کیسے ہدایت پہ آ سکتا ہے. میرے دل میں یہ بات آئی. اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے مجھے دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال فرمایا. 1997 میں میری اس کی ملاقات کروائی. اس کے بعد 1998 میں میں نے امریکہ سے جماعت میں گیا تھا. میں نے اسے وہاں سے فون کیا. میں نے کہا میں طارق جمیل بول رہا ہوں. کہاں سے؟ میں نے کہا امریکہ سے. کہنے لگا قسم کھاؤ کہ تم امریکہ سے بول رہے ہو. میں نے کہا میں کیوں قسم کھاؤں، رمضان کا مہینہ ہے، میں اتنی بات پہ کیوں جھوٹ بولوں گا. کہنے لگا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں ساری دنیا پھرا ہوں، میں نے کبھی گھر میں ماں باپ کو فون نہیں کیا. تمہاری میری ایک ملاقات ہوئی، تم مجھے امریکہ سے کیوں فون کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہاری محبت میں کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا ایسا بدلا کہ وہ ایک مثال بن گیا. تمہاری مسجد میں یہاں بیان کر کے گیا، یہیں بیان کیا، یہاں بیان کر کے گیا. وہ کل کو برائی کی دعوت دینے والا آج اللہ کی دعوت دینے والا بن گیا. میں نے ایک رات اس کو روتے دیکھا، میں اس کا روتا دیکھ کے رونے لگ گیا.
آپ لوگوں نے بہت سنے، اس کے گانے بھی سنے ہوں گے، اس کا ناچ بھی دیکھا ہوگا. میں نے اس کو تڑپتے دیکھا، ایسا رویا کہ میں بھی رونے بیٹھا. کہنے لگا مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہوا ہے. اور اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا، رالیں گر رہی تھیں، ساری داڑھی پہ گر رہی، تو ہائے ہائے کر رہا تھا. تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. اور جب گانے والے توبہ کر گئے، سننے والے بھی کر لو. ناچنے والے توبہ کر گئے، دیکھنے والے بھی کر لو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کب پلٹا کھا جائے، پتہ نہیں کب اللہ اس کو. ایمان تو نہیں نہ چاہتا اندر سے، ایمان تو اندر میں ہے نا. اس لیے میرے بھائیوں کسی کو حقیر نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے جس کو اس امت میں پیدا کیا ہے وہ بڑا قیمتی مسلمان ہے، وہ بڑا قیمتی انسان ہے. پتہ نہیں کب یہ ایمان کی شمع اس کے اندر جل جائے اور اس کی زندگی کا رخ پھر جائے. بیلجیم میں سودا لینے گیا سٹور پر، آگے ایک لڑکی کھڑی تھی. جو میں داخل ہوا نا تو اس کے چہرے پر ایک حیا کی ہلکی سی لہر آئی اور چلی گئی، اور بالکل یورپین سٹائل. میرے دل میں آیا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے، ہلکا سا حیا. تو میں نے جب سودا لے لیا تو میں نے کہا مسلم، تو اس نے کہا مسلم. وہ ترکی تھی، ترکی اور یورپین ایک رنگ، بالوں کا بھی آنکھوں کا بھی ایک جیسا رنگ. کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ یورپین ہے یا ترکش مسلمان ہے. لیکن اس نے جب مجھے دیکھا نا، داڑھی اور پگڑی اور کرتا، تو اس کو میرے اندر ایک جھلک نظر آئی، تو اس کا ایمان جاگ اٹھا اور ایک دم اس کے چہرے پہ حیا کی ایک لہر آئی اور چلی گئی. جب میں نے کہا مسلم تو اس نے ایسے سر جھکا کہا مسلم. ایمان ہے. میامی کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، ایک لڑکی آ گئی، ایک ہمارے ساتھی کو ایسے دیکھنے لگی. میں نے کہا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ میرا دادا تمہارے جیسا تھا، مجھے اچھا لگا ہے، مجھے تمہارا لباس اچھا لگا ہے. یہ وہ اندر کی چیز ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا. جب اس کو پانی ملے گا وہ ہرا ہو جائے گا، درخت بن کے باہر آ جائے گا. تو بھائیو خود بھی توبہ کرو، ان آنے والوں سے بھی توبہ کرواؤ، اور سیزن میں اللہ کی راہ میں نکلو تو اس قربانی کو اللہ قبول فرمائے گا اور عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا. 4 مہینے چلہ تو لگاؤ گے ترتیب کے ساتھ، ایک کام تو کر لو کہ آج بیٹھے بیٹھے سارے بھائی توبہ کر لو. یہ تو میرا جائز مطالبہ ہے نا، کوئی ناجائز تو نہیں ہے نا. پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب آدمی اٹھ جائے، تو توبہ تو کر کے زندگی گزرے. تو ایک دفعہ سارے زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب ایک خوشخبری سناؤں، اگر آپ نے، میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ 3 دفعہ سے بات اندر تک چلی جائے. اگر دل سے آپ نے یہ کہہ دیا ہے میری توبہ، تو اس مری کے پہاڑوں کو حسن دینے والے رب کی قسم، میں اس کی ذات کی گواہی دے کر کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے. تم ایسے بیٹھو جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو، ابھی نکل کے آئے ہو. الٹے ہاتھ کی ساری کاپی ختم ہو گئی، سیدھے ہاتھ کی کاپی روشن ہو گئی. یہ الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے نا، سب ختم. اگر توبہ سچی کی، اگر شرط کے ساتھ، اگر توبہ سچی کی ہے، 2 چیزیں باقی رہ گئی، باقی سب صاف ہو گیا. فرض چھوڑے تھے، گناہ ان کا بھی معاف ہو گیا، قضا باقی رہ گئی. کسی کا حق مارا تھا، حق مارنے کا گناہ وہ بھی معاف ہو گیا، حق کی ادائیگی باقی رہ گئی. فرض کی قضا کرتے جاؤ، حقوق کو ادا کرتے جاؤ. آج تم یہاں سے اس طرح اٹھو گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہو. ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں جگمگانے لگتی ہیں، سارے آسمان میں نا روشنی ہو جاتی. تو پھر وہ کہتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو آسمان، تو اوپر کے عرشوں سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج ایک بندے نے اللہ کے دربار میں توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اس پر چراغاں کیا جا رہا ہے. جب یہ تم ہزاروں کا مجمع توبہ کرو گے تو آسمان پہ کیسی روشنیاں ہوں. تو توبہ تو پکی کر لینا سارے بھائیوں نے. اور دیکھو ایک اگلی بات بھی بتا دو، اگر ٹوٹ جائے تو غم نہ کرنا، دوبارہ توبہ کر لینا. یہ تمہارا کسی انسان سے نہیں ہے رابطہ، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ حکمران سے، کہ جو 2-3 دفعہ کے توڑنے کے بعد ناراض ہو جائیں
اللہ کہتا ما لم یغرغر، ما لم یغرغر، جب تک تیرا سانس نہیں اکھڑتا میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا، قبول کرتا رہوں گا۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو بھائیو اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر کرنا، پھر ٹوٹ جائے پھر کرنا، پھر ٹوٹ جائے پھر کرنا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ تو مذاق بنا ہوا ہے، یہ تو مذاق بنا ہوا ہے، ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، جب ٹوٹے پھر کرو، جب ٹوٹے فوراً کرو۔ ایک وقت آئے گا اللہ کو کوئی بول پسند آئے گا تمہیں پختہ کر دے گا۔ 3 باتیں خاص طور پر زبان سے نکال دو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو۔ جب امت گالیاں دیتی ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے، جب جھوٹ بولتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان سے دور ہو جاتے ہیں، جب یہ غیبت کرتے ہیں تو ان کی آپس میں دل پھٹ جاتے ہیں، اور جب دل پھٹتے ہیں تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا زبان کو 3 چیزوں سے پاک کر لو، غیبت سے، جھوٹ سے، گالی سے۔ خوشگوار زندگی یہی محسوس کرو گے۔ اذان پر سارا مال روڈ بند کر دو، سارے دوڑو مسجدوں کی طرف، تمہیں دوڑتا دیکھ کر آنے والے بھی دوڑیں گے۔ پہاڑ کے لوگ تو اللہ کا فضل ہے آج بھی نیک ہے، ان میں وہ برائی نہیں ہے، اگرچہ بہت کچھ بدل چکا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے۔ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں کہتا ہوں بیدار ہو، بیدار ہو۔ اذان پر دکانیں بند کرو، ہوٹل بند کرو، بھاگو مسجدوں کی طرف۔ مسجدیں دور ہیں تو ہوٹل والے اپنے ہوٹلوں میں نماز کی جگہ مخصوص کریں، 2-4 کمرے قربان کریں، وہاں نماز کی جگہ بنائیں، ٹوٹیاں بنائیں، وضو کا پانی کا بہترین انتظام کریں، 100 ٹوائلٹ بنائیں کہ جہاں ٹوائلٹ کی بھی آسانی ہو، وضو کی بھی آسانی ہو، نماز کی بھی آسانی ہو۔ ہر کمرے میں مصلی رکھو، ہر کمرے میں قبلہ رخ کا تیر کا نشان بناؤ، ہر کمرے میں قبلہ رخ کا نشان لگاؤ، ہر کمرے میں مصلی رکھو، قرآن پاک رکھو، تاکہ اگر کوئی باہر بھی جانے، عورتیں تو باہر نہیں آ سکتی، کسی عورت نے نماز پڑھنی ہو تو کمرے کے اندر مصلی بھی موجود ہو، قبلہ رخ کا نشان بھی موجود ہو، قرآن پاک بھی موجود ہو، تلاوت بھی کر سکیں۔ ہر کمرے میں کوئی تھوڑا سا یہ بھی خرچہ کر لو، جب ہر کمرے میں ٹی وی رکھتے ہو تو قرآن بھی رکھ دو۔ ہیں ٹی وی نہیں رکھتے ہر کمرے میں، کہا پھر ہوٹل نہیں چلتا ہے۔ کیسے کچا یقین ہے کہ ہوٹل نہیں چلتا ہے؟ اور تم کچھ بھی نہ رکھو تمہارے ہوٹل چلیں گے۔ ایسے ہی تمہارا اللہ پہ یقین اٹھ گیا کہ ٹی وی نہیں ہوگا تو ہوٹل نہیں چلے گا۔ اچھے بھلے حلال پیسے میں حرام کو ڈال دیتے، تو چلو وہ تو تمہاری مرضی، میں اس کو کیا رو نہ رو، قرآن تو رکھو، مصلی تو رکھو، اور قبلہ رخ کا نشان بناؤ، ہر کمرے میں قبلہ رخ کا نشان بناؤ، تاکہ نمازیوں کو آسانی ہو۔ نماز پڑھنے والی عورتوں کو، یہاں کو سارے برے تھوڑے آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، نیک عورتیں بھی آتی ہیں، نیک گھرانے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے نماز کی سہولت موجود ہو، اور ان کے لیے وضو کی سہولت موجود ہو، باہر باجماعت نماز کا انتظام ہو، کسی ایک وقت میں نماز کے بعد بیٹھ کے فضائل کی تعلیم کرو، تو انشاءاللہ سارے ملک کی فضا بدل جائے گی۔ جب تم فضا بناؤ گے تو لوگوں کو گناہ کرتے شرم آئے گی، کیونکہ ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بڑی چیز ہے۔ ہائے ہائے، ایک نوجوان کہنے لگا میں ایک ملک میں گیا صرف بدماشی کرنے، ہاں جی، ایک کمرہ ہائر کیا، بدماشی کے سارے سامان مہیا کروا لیے، ہر چیز مہیا ہو گئی، ٹی وی آن کیا تو آگے قرآن کی تلاوت لگ رہی تھی، مجھے ایسا حیا آیا کہ میں نے سب کچھ نکال دیا باہر، اور وہیں مصلی بچھا کے توبہ کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ایمان ہے، ایمان، کہ شراب بھی موجود، لڑکے بھی موجود، کوئی نہیں دیکھنے والا، ٹی وی کی سکرین پر قرآن سامنے آیا تو ایسا دل ڈرا کے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ ایسا ایمان اللہ نے اس امت کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری آپ حضرات فضا بنائیں، دکانوں والے بھی اذان پر دکانیں بند کریں اور مسجد کی دوڑ لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا سیزن دونوں طرح کامیاب ہو جائے گی۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا اس کی ہیں؟ تو بھائی غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، گالی سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ بعض لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، اندر بیوی کو گالیاں نکالتے، بھائی یہ کام نہ کرو۔
اپنے گھر والوں سے بھی وہی سلوک کرو، حسن سلوک کرو، سب سے زیادہ حقدار ہیں ہمارے حسن سلوک کی۔ بدترین ہے وہ انسان جو باہر اچھا سلوک کرے، گھر میں آ کر بد سلوکی کرے۔ بھائی اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے 4 مہینے بتاؤ، چلہ بتاؤ، اور ہر مہینے 3 دن کا نظام بناؤ۔ اب آپ نام دیتے جاؤ، یہ لکھتے جائیں گے۔ كثيرا طيبا مباركا فيه كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة